خاتم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، انہیں میں سے جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و پاکیزہ بناتا ہے، یعنی نفوس کو ان کے سدھارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ صلوات۔ یہ مضمون جو اس آیہ مقدسہ میں ہے، یہ موجودہ ترتیب قرآن مجید کے لحاظ سے اس کے پہلے 3 جگہ اور مذکور ہے، یعنی یہی کام جو یہاں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بیان کیے گئے ہیں، وہ اس کے پہلے 3 جگہ ہمیں قرآن مجید میں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں پہلے ہی پارے کے اواخر میں، آخری حصے میں، اس موقع پر اس تذکرے میں جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، تو وہاں ارشاد ہوا ہے: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ موقع یاد رکھنے کا ہے جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے۔ ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، یہ نہیں ہے کہ بنا خانہ کعبہ کی حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے رکھی ہو، بلکہ بنا پہلے سے موجود تھی، مگر امتداد زمانہ سے اور روایات بتاتے ہیں کہ طوفان نوح میں وہ بنیادیں مخفی ہو گئی تھیں اور اس میں دیواریں نہیں باقی رہی تھیں، تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں یہ عمارت قائم ہوئی ہے جو اس موت تک موجود ہے، تو بنا پہلے سے موجود تھی۔ تو یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے اس مقدس گھر کے۔ بیت پر الف لام اصطلاحی طور پر عہد کا ہے، یعنی وہ خاص گھر، اس کے بنیادوں کو اونچا جب کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اس کو ہم سے قبول فرما۔ اب ترجمہ میں بضرورت ترجمہ خانہ پوری کے لیے یہاں بیچ میں کہا جائے گا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، مگر قرآن مجید میں کوئی لفظ اس مضمون کی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے۔ کہنے کے لیے عربی زبان میں جو لفظ ہے وہ معلوم ہے کہ قول
اب قول سے مختلف ساخت کی لفظیں بن سکتی ہیں اس مضمون کے ادا کرنے کے لیے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. مثلا یقولان، اس کے معنی ہوتے کہ وہ دونوں یہ کہہ رہے تھے، تثنیہ کا صیغہ مضارع کا. یا قائلین، وہ اس میں فاعل بنا کر اس کو حال کیا جاتا کہ درا حال ہے کہ ان کا قول یہ تھا، اس طرح سے وہ کہہ رہے تھے. یا یہ کہ ایک ذرا سے تصرف کے ساتھ مثلا ماضی آ جاتا کہ قالا، انہوں نے اس وقت یہ کہا، مگر یہاں نہ قالا ہے، نہ یقولان ہے، نہ قائلین ہے. یہ قول سے کوئی لفظ درمیان میں نہیں ہے. اس لیے میں جب غور کرتا ہوں تو میں اس فیصلے تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. قرآن کے الفاظ میں تو بس ان کا ایک عمل ہے اور اس کے ساتھ ایک مقولہ ہے جو اگر وہ کہتے تو قول ہوتا. ان کی زبانی وہ جملے ہیں کہ پروردگارا اس کو ہم سے قبول فرما. بیچ میں یہ کبھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. تو اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ یہ زبان سے کہہ رہے تھے یا یہ ان کے دل کی صدا تھی جسے خالق نے اپنے لفظوں میں قرآن بنا کے صلوات بھیجیے بلند پھر بلند آواز سے صلوات. اس کی ایک نظیر قرآن مجید میں میرے سامنے اور ہے، اور وہ سورہ دہر میں ہے کہ ایک مقدس جماعت کا کردار پیش کیا گیا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہاں سے يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ نظر پوری کرتے ہیں اور آخرت سے کا خوف ان کے دل میں برابر رہتا ہے اور وہ کھانا کھلاتے ہیں. اس کی محبت میں اب وہ عنایتوں کی تفسیر سے سو بیان نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اس کی تشریح نہیں کرنا ہے. کس کو؟ مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو. یہ عمل بیان ہوا اور اس کے بعد انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ کے طلبگار ہیں. بس عمل ہے اور یہ مقولہ ہے. بیچ میں یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. بالکل اسی کی نظیر ہے کہ بھی درمیان میں یہ نہیں ہے. اب ترجمے میں فرض کیجئے بریکٹ میں یا بغیر بریکٹ کے ہم لکھ دیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، مگر قرآن میں ہے نہیں یہ لفظ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. اور میں اب یہاں ذرا پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ زبان سے کیوں کر کہہ رہے تھے. نطعمکم جمع کا صیغہ ہے، مخاطب وہ یتیم ہیں، مسکین ہے، اسیر ہے. یہ سب بوقت واحد کب آئے تھے جو ان سے وہ کہتے زبان سے. ارے وہ تو ایک دن یتیم آیا تھا، پھر دوسرے دن افطار کے وقت 24 گھنٹے کے بعد اسیر آیا تھا، وہ پھر 24 گھنٹے کے بعد مسکین آیا تھا. اس ترتیب سے نہیں ہوا ہے بیان. یہ
جو قرآن کی تفسیر ہے، بہرحال وہ ہر ایک کے آنے میں دوسرے کے درمیان 24 گھنٹے کا فاصلہ تھا. ایک دن یتیم تھا، ایک دن مسکین تھا، ایک دن اسیر تھا. تو وہ کب اکٹھا آئے تھے جو ان سب کو مخاطب کر کے وہ یہ کہتے کہ انما نطعمکم، ہم تم لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے صرف کھلا رہے ہیں، تم سے ہم نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. کب وہ وقت واحد آئے تھے جو ان سب جماعت سے بصیغہ جمع یہ کہا جاتا. یہاں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہر دن عمل کے ساتھ جو نیت شریک تھی اس کو سمیٹ کر خالق نے اپنی لفظوں میں پیش کر دیا. اور کیا کہنا اس مقدس نیت کا جسے خالق اپنے علم غیب کے آئینے میں دیکھ کر قرآن بنا کے اتار دیا. اور اب نفسیاتی طور پر غور فرمائیے تو جس کو دیا جا رہا ہے، یتیم کو یا مسکین کو یا اسیر کو، اس کو مخاطب کر کے زبان سے یہ کہنے میں وہ بلندی بھی نہیں ہے جو صرف ذہن کی نیت سے بغیر کہے ہوئے بلندی پیدا ہوتی ہے. عالم الغیب نے ان کی نیت کو دیکھا، اس کو اپنی لفظوں میں قول بنا کر ان کا اتار دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں. جب سننے والوں کو کانوں کی ضرورت نہیں تو کہنے والے کو زبان کی کیا ضرورت؟ پھر بلند آواز سے بولا. مگر اس نے اپنے قدرت کے کانوں سے سنا اور جانا کہ یہ ان کا قول ہے، وہی ویسا قول جسے بس وہ سنے، کوئی دوسرا نہیں سن سکتا. اس کو مقولہ بنا کے پیش کر دیا. اس میں 2 جز سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. اب اس نے تو جزا کے لیے تمام نعمت کی جنتیں سمیٹ کر ایک ایک کر کے پیش کر دی. ایسے قصر تمہیں ملیں گے، ایسے انہیں ملیں گے، اور ایسے پینے کے لیے ہوگا، اور ایسا کھانے کے لیے ہوگا، اور ایسا لباس ہوگا. جتنی نعمت کی کائنات ہے جنت کی، وہ سب ایک ایک کر کے پیش کر دی. اور سب سے آخر میں کہا کہ ان ھذا کان لکم جزاء. انہوں نے کہا تھا ہم تم سے جزا نہیں چاہتے. اس نے کہا وہ کیا جزا دیتا؟ ہم یہ سب ان ھذا کان لکم جزاء. ماشاءاللہ صاحبان علم ہیں بھی، صاحبان علم بھی مجمع میں موجود ہے، اور صاحبان فہم تو سبھی ہیں، تعلیم یافتہ حضرات بھی ہیں. ذرا غور فرمائیے کہ انہوں نے کہا تھا ہم تم سے جزا نہیں چاہتے. خالق نے کہا ان ھذا کان. ایک عجیب ترکیب ہے. مجھے وہ اتنی عربی آتی ہے کہ یہ کہا جاتا کہ ان ھذا جزاؤکم، یہ تمہاری جزا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری جزا مل گئی. مگر وہ عادل اپنی نظر کے پیمانے میں ادھر عمل تھا اور ادھر تولتا جاتا ہے جزا کو، اور کائنات بہشت سب ختم ہو گئی، اور اس کے علم میں اور معیار عدالت میں ان کے کردار کا پلہ پھر بھی باری رہا. تو اس لیے جزان پر تضمین تقلیل لا کر کہا کہ ان ھذا کان لکم جزاء. ارے یہ تو تمہاری تھوڑی سی جزا ہوئی. صلوات بھیجیے والا. پھر بلند آواز سے بولو.
ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تو تمہارے لیے کچھ جزا ہوئی. اب تمام کائنات جنت ختم ہو گئی اور پھر بھی کچھ جزا ہوئی، تو اب اور جزا کہاں سے آئے؟ لہذا نظر عادل پلے کو برابر کرنے کے لیے اور پھر اس کو ان کے قول کے دوسرے جز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تم نے کہا تھا کہ ہم جزا نہیں چاہتے، تو لو یہ تمہاری کچھ جزا ہے، اور تم نے کہا تھا کہ شکریہ بھی نہیں چاہتے، تو وہ کیا شکریہ ادا کرتا؟ اب ہم کہتے ہیں کان سعیکم مشکورا، تمہاری سعی مشکورا. دیجیے پھر اب یہاں یہ پہلو اتنا نمایاں ہے کہ میں اس کی وجہ سے تقویت وہاں دے سکتا ہوں کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل کے یہاں بھی یہی تھا کہ وہ زبان سے نہیں کہہ رہے تھے. پھر یہ کہ لا وہاں ارشاد ہو رہا ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، یعنی باپ اور بیٹے دونوں اگر زبان سے کہہ رہے ہوں تو کیا تھا؟ یعنی ایک کہہ رہا تھا دوسرا صدا میں صدا ملا رہا تھا، نہیں، دونوں کی مشترک نیت ہے. ان کی بھی انفرادی نیت، ان کی بھی انفرادی نیت یہی، جس کو ملا کر اس نے اجتماعی شکل میں صیغہ جمع کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اس عمل کو ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم. یہ ہے بلاغت قرآنی کہ آخر میں بھی دو لفظیں ہیں. اگر صرف سمیع ہوتا تو میں سمجھتا کہ انہوں نے زبان سے کہا تھا، مگر یہاں بھی دو لفظیں، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی زبان سے کہا جائے تو سنے گا، دل کی نیت سے تو جانے گا. اور اس کے بعد آگے بڑھ رہا ہے سلسلہ مناجات. خالق کی بارگاہ میں جو بات کہی جائے وہ مناجات کہلاتی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس کے بعد ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور اے ہمارے مالک، ہمیں اپنی بارگاہ میں مسلم قرار دے. اب ذرا مسلمان معیار اسلام کی بلندی دیکھیں کہ باپ نبی ہے، رسول ہے، خلیل حق ہے، اور بیٹا بھی بہرحال ہونے والا نبی ہے، اور جو ہونے والا نبی ہوتا ہے وہ اللہ کے